انہوں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی اور کے دیے گئے گھر میں خود کو مطمئن تصور نہیں کریں گے۔ وہ اپنے بچوں کو صرف دینی تعلیم ہی دینا چاہتے تھے، مگر اپنی اہلیہ کے بے حد اصرار پر رخسانہ اور جمیل کو اسکول بھیجنے پر رضامند ہوئے۔ بچوں کی تعلیم شروع ہوئی تو گھر کے اخراجات بھی بڑھے، تو ان کی اہلیہ نے بھی گھر میں محلے کی بچیوں کو قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دینی شروع کر دی۔ اس طرح بمشکل حاجی برکت اللہ اپنا گھر چلا پا رہے تھے۔ وقت کا پرندہ ماہ و سال کیسے پڑ لگا کر اڑتا چلا گیا۔ رخسانہ نے انٹر پاس کر کے تعلیم چھوڑی، جبکہ جمیل گریجویشن کر کے ایک پرائیویٹ کمپنی میں اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ کی جاب کرنے لگا۔ ماں باپ کی دینی پرورش کی بدولت رخسانہ ہمیشہ باحجاب رہتی۔ اب وہ اپنی امی کے ساتھ محلے کی بچی کو قرآن پڑھانے میں ان کی مدد کرنے لگی تھی، اور جمیل بھی اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک شریف النفس نوجوان تھا۔ بیٹی جوان ہو جائے تو ماں باپ کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگتی ہے۔ اسی وجہ سے اب حاجی برکت اللہ اور ان کی اہلیہ بھی اپنی بیٹی کے لیے کسی دیندار مذہبی گھرانے کے رشتے کے خواہش مند رہنے لگے۔ اللہ کی رحمت سے ان کی خواہش اس طرح پوری ہوئی کہ جمیل کی کوشش سے حاجی صاحب اور ان کی اہلیہ کو حج پر جانے کا اتفاق ہوا، تو دوران حج اپنی ہی طرح کے ایک دیندار گھرانے سے ملاقات ہو گئی۔ جب خواتین کا آپس میں تعارف ہوا اور دوران سفر ایک دوسرے کی گھرانے کے بارے میں آگاہی حاصل ہوئی، تو اس گھرانے نے اپنے مفتی بیٹے کے لیے ان کی بیٹی رخسانہ کا ہاتھ مانگ لیا، اور اچھی طرح مطمئن ہونے کے بعد انہوں نے رخسانہ کی نسبت طے کر دی۔ تو حاجی برکت اللہ اور ان کی بیگم بہت خوش ہوئے کہ ان کی بیٹی کو ان کی خواہش کے مطابق رشتہ مل گیا۔ اب پریشانی یہ در آئی کہ بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی۔ پیسے کا انتظام کرنے کے لیے حاجی صاحب کی اہلیہ نے بیٹی کے سسرال والوں سے 2 سال کا وقت مانگا، مگر وہ تیار نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہم شرعی لوگ ہیں، آپ اپنی بیٹی کو بس 2 جوڑوں میں رخصت کر دیں۔ مگر حاجی صاحب کی اہلیہ اپنی بیٹی کو چھوٹے موٹے طلائی زیور کے ساتھ رخصت کرنے کی خواہش مند تھیں۔ بس اسی بات پر اکثر رات گئے دونوں بیٹے سوچ بچار کرتے رہتے تھے۔ شادی کے دن بھی قریب آ رہے تھے، مگر پیسوں کا بندوبست نہیں ہو پا رہا تھا۔ حاجی صاحب جمیل کو اپنے دفتر سے قرض لینے کے لیے پہلے ہی منع کر چکے تھے۔ بس وہ دونوں میاں بیوی اللہ سے لو لگا کر بیٹھ گئے کہ وہی غیب سے مدد کرے گا۔ ایک روز رخسانہ گھر کی جھاڑ پونچھ کرنے میں مصروف تھی کہ اسے گھر کے اس کونے میں جہاں حاجی برکت اللہ اکثر رات گئے ذکر و وظائف میں مصروف رہتے تھے، وہاں تازہ گلاب کی طرح بھینی بھینی خوشبو نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اسے تشویش ہوئی کہ یہاں پھول کس نے لا کر رکھ دیے۔ تلاش کے بعد بھی وہ پھول تلاش کرنے میں ناکام رہی۔ اگر وہاں پھول ہوتے تو ملتے۔ حاجی صاحب کی اس جگہ رات گئے عبادت کے وقت بھی گھر والوں نے متعدد بار ایسا محسوس کیا تھا جیسے وہ عبادت کے دوران کسی سے باتیں کرتے ہیں۔ ان کی اہلیہ نے کافی بار ان سے اس بارے میں پوچھا تو وہ ٹال جاتے اور انہیں کچھ نہ بتاتے۔ عبادت والی جگہ کی صفائی کرتے کرتے رخسانہ کی نظر اوپر مچان پر رکھے لوہے کے صندوق پر پڑی، جس کو اس کی امی نے ایک خوبصورت سی پھولدار چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ رخسانہ کو صندوق کے کونے کی طرف سے چادر کا حصہ ابھرا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے چادر اٹھا کے دیکھا تو اس کے نیچے ایک رومال میں کچھ بندھا ہوا ملا۔ اس نے رومال اٹھا کے اسے کھولا تو اس میں ایک کاغذ میں کچھ لپٹا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا تجسس بڑھا تو اس نے وہ کاغذ کھولا تو کاغذ میں سورہ جن تحریر تھی، اور اس کاغذ کے اندر ہزار ہزار کے کافی سارے نوٹ لپٹے ہوئے تھے۔ رخسانہ اتنے سارے نوٹ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس نے فوراً ہی اپنی امی کو ان نوٹوں کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ حاجی صاحب کے پاس اتنی بڑی رقم تو نہیں ہو سکتی، یقیناً ان کے پاس کسی نے یہ رقم بطور امانت رکھوائی ہوگی، کیونکہ اکثر بیشتر لوگ ان کے پاس اپنی رقم امانتاً رکھواتے تھے۔ رخسانہ نے وہ روپے دوبارہ اسی طرح لپیٹ کر اسی جگہ رکھ دیے جہاں سے اس نے اٹھائے تھے۔ جب حاجی صاحب صبح 11 بجے مسجد سے بچوں کو قرآن پڑھا کر واپس لوٹے تو ان کی اہلیہ نے ان سے اس رقم کا تذکرہ کیا۔ وہ بھی ششدر رہ گئے، کیونکہ ان کے مطابق ان کے پاس کسی نے کوئی رقم امانت نہیں رکھوائی۔ رخسانہ، اس کی امی اور خود حاجی صاحب کو تشویش ہونے لگی کہ اتنی بڑی رقم ان کے گھر کیسے پہنچی۔ پھر حاجی صاحب نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید جمیل نے اپنے دفتر سے یہ رقم لا کے یہاں رکھ دی ہو، اور اگر جمیل نے رکھی ہوتی تو وہ ان سے اس رقم کا ذکر ضرور کرتا، مگر کسی کو بھی اس بات کا تسلی بخش جواب فی الوقت نہیں مل پایا، تو سب جمیل کا انتظار کرنے لگے۔ جب جمیل شام کو لوٹا اور جب اس سے اس رقم کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ اب گھر کے چاروں افراد پریشانی اور فکر میں مبتلا ہو گئے کہ نہ کوئی رقم گھر میں لایا اور نہ ہی انہوں نے یہ رقم کسی سے مانگی، تو گھر کے اس کونے میں جہاں زیادہ تر حاجی صاحب ہی بیٹھا کرتے تھے، وہاں اتنی بڑی رقم اچانک کیسے پہنچی؟
جب رخسانہ نے حاجی صاحب کو اس کونے سے اٹھنے والی پھولوں کی مہک کے بارے میں بتایا تو وہ اور زیادہ فکر مند ہو گئے۔ ان کی اہلیہ نے فکر مند ہو کر حاجی صاحب کو دم درود کرنے کا کہا، مگر اب یہ رقم حاجی صاحب کو پریشان کر رہی تھی کہ اس کا مالک کون ہے۔ انہیں یہ رقم کسی طور قبول نہیں تھی کیونکہ یہ پیسے ان کی ملکیت نہیں تھے اور وہ یہ رقم اصل مالک تک پہنچانا چاہتے تھے۔ معمہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھر میں آخر یہ رقم پہنچی کیسے۔ حاجی صاحب نے محلے کے کچھ معززین کو اس بات کا بتایا تو وہ بھی سب حیران ہوئے۔ پھر کچھ لوگوں نے انہیں تسلی دی کہ حاجی صاحب آپ بچی کی شادی کے لیے پیسوں کے لیے پریشان تھے تو اللہ نے غیب سے مدد کر دی ہے، اسے بیٹی کی شادی میں استعمال کریں۔ یہ سن کر حاجی صاحب خفا ہو گئے، کہنے لگے یہ میری محنت کی کمائی نہیں ہے، میں اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے مشورہ کر کے یہ رقم قریبی تھانے میں لے جا کر جمع کرانے کا ارادہ کیا اور وہاں سے سیدھے تھانے پہنچے اور تھانے کے انسپکٹر کو ساری صورتحال بتا کر وہ رقم انسپکٹر کے حوالے کر دی۔ انسپکٹر بھی حاجی برکت اللہ کو اچھی طرح جانتا تھا اور وہ ان کی دینداری اور ایمانداری سے واقف تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر وہ رقم حاجی صاحب کے حوالے کر دی تاکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کے اخراجات میں اسے استعمال کریں اور اسے اللہ کی طرف سے غیبی مدد سمجھ لیں۔ کچھ دن بعد ہی رخسانہ اپنے گھر کی ہو گئی تو حاجی صاحب اور ان کی اہلیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیٹی کی شادی کے 1 سال میں ہی رمضان المبارک کی 27ویں شب حاجی برکت اللہ حرکت قلب بند ہونے کے باعث اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے اور ان کی اچانک وفات پر ہر آنکھ اشکبار نظر آ رہی تھی۔ کاشف کے جانے کے بعد میں پریشان ہو گیا کہ ابو کاشف کے خواب کے ذریعے اپنے کس محل کی حفاظت کی تاکید کر رہے ہیں۔ وہ منتظر ہو گیا۔ امی سے اس نے پوچھا کہ امی ہمارا کون سا ایسا محل ہے جس کی فکر ابو کو وفات کے بعد بھی ہے؟ ہم تو شروع سے ہی اس 2 کمروں کے معمولی سے مکان میں رہ رہے ہیں۔ یہ سن کر اس کی امی بھی فکر مند ہو گئیں کہ حاجی برکت اللہ اپنے کس محل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ماجرا کیا ہے، مگر سب گھر والے کاشف کی زبان سے یہ سن کر بہت خوش تھے کہ اس نے حاجی برکت اللہ کو سفید لباس میں نورانی چہرے کے ساتھ دیکھا ہے۔ وہ مطمئن تھے کہ عالم ارواح میں حاجی صاحب خوش و خرم ہیں۔ سارا دن جمیل اور اس کی امی کا دھیان کاشف کے خواب کی طرف رہا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے یہ خواب کیوں نظر آیا۔ شام کی چائے کے وقت جمیل اپنی امی کے ساتھ بیٹھا اسی بات کا ذکر کر رہا تھا۔ بیٹا ایسا کرو، مسجد جا کر مغرب کے بعد مولوی صاحب کو کاشف کا خواب سنا کر ان سے کوئی رائے لے لو، یقیناً مولوی صاحب ہماری مناسب رہنمائی کر سکیں گے۔ جمیل کی امی نے اسے مسجد جانے کا مشورہ کیا۔ جی امی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں ضرور مولوی صاحب کے پاس جاؤں گا، جمیل نے تابعداری سے کہا۔ شام کا وقت تھا، مغرب ہونے میں ابھی 2 گھنٹے تھے۔ موسم ایک دم سے بدلا، آسمان پر ہلکے سیاہ بادل اچانک نظر آنے لگے۔ کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی، مگر مغرب تک بارش نہیں ہوئی۔ مغرب کی اذان پر جمیل مسجد پہنچا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ وہیں مسجد میں بیٹھا رہا تاکہ نمازی مسجد سے نکلیں تو وہ مولوی صاحب کو کاشف کا خواب سنائے اور ان سے اصل بات معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد مولوی صاحب اپنی عبادت سے فارغ ہو کر جانے کے لیے اٹھے تو جمیل نے ان سے مصافحہ کر کے ان سے کچھ وقت مانگا، جو انہوں نے بخوشی دے دیا۔ جمیل نے کاشف کا پورا خواب منوان مولوی صاحب کو سنایا تو وہ مسکرانے لگے۔ انہوں نے نوید سنائی، بے شک حاجی برکت اللہ متقی انسان تھے۔ آپ کے دوست کا یہ خواب اسی طرح اشارہ بھی ہے کہ اللہ کے ہاں ان کو بڑے انعام سے نوازا گیا ہے۔ مولوی صاحب نے جمیل کو بتایا، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔